سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تمہارے وعدے کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، خذو تم پکڑو ما اس چیز کو آتیناکم جو ہم نے تم کو دی بقوہ طاقت کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو ما اس چیز کو فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہو جاتے من سے الخاسرین خسارہ پانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تم یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ البتہ تم ہوتے خسارہ پانے والے میں سے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جو کتاب دی ان سے کہا کہ اس کتاب پر عمل کرو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کی شرطیں لگائیں، عمل کرنے سے انکار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اور طور پہاڑ انہوں نے ان کے اوپر اٹھا کر ایسے کر دیا کہ جیسے وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ پھر یہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور تسلیم کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور سجدہ کیا۔ سجدہ اس طریقے سے کیا کہ اپنی پیشانی زمین پر اس طریقے سے لگائی کہ ایک آنکھ ان کی ایسے اور دوسری آنکھ کے ساتھ دائیں آنکھ کے ساتھ یہ اوپر پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے، اور بائیں آنکھ ایسے ٹیڑھا سجدہ انہوں نے زمین پہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اس سجدے کو بطور فخر انہوں نے اپنا لیا کہ یہ بڑا عظیم سجدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اور آج تک ان کے اندر یہ سنت چلی آ رہی ہے، یہ سیدھا سجدہ نہیں کرتے، یہ ٹیڑھا سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے زبردستی طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سختی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو سختی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی نہیں ہے، تو پھر ان کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر کیوں اٹھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، البتہ جب کوئی دین قبول کر لیتا ہے پھر اس پر سختی ہوتی ہے کہ اب اس پر عمل کرو۔ جس طرح کہ آپ کسی ادارے میں جائیں نہ جائیں، کسی ملک میں جائیں نہ جائیں آپ کی مرضی، لیکن جب آپ اس ملک میں چلے گئے تو پھر آپ کو اس کے قوانین سارے کے سارے ماننے پڑیں گے۔ اسی طرح دین اسلام میں آؤ یا نہ آؤ آپ کی مرضی، لیکن جب آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے
پھر آپ پر لازم ہے زبردستی بھی آپ کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کروایا جائے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ بعض لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دین میں سختی نہیں ہے، آپ کسی کو نماز کا نہیں کہیں، کسی کو پردے کا نہیں کہیں، دین میں سختی نہیں ہے، ہماری مرضی ہم کریں یا نہ کریں۔ یہ بات غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بلکہ اس کا شان نزول بھی انشاءاللہ یہ آیت آگے آئے گی، وہاں پر ہم اس کا شان نزول بھی بتائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کر زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چیز منوائی۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تم کو دی اسے مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے زور سے اس کو پکڑ کے رکھ لو، بلکہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب تم اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو تم نے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو، تذکرہ کرو اس کا جو اس کتاب کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، خذوا ما آتیناکم بقوہ، واذکروا ما فیہ، لعلکم تتقون۔ گویا کہ ہر آسمانی کتاب کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک اس کو مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس پر عمل کرنا۔ دوسرا واذکروا ما فیہ، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو یاد کرنا۔ یاد کرنے کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اور دوسرا اس کو صحیح پڑھا جائے، اور تیسرا مرحلہ کہ اس کو سمجھا جائے۔ صحیح پڑھنا سیکھنا، سیکھنے کے بعد اسے بار بار پڑھنا، اور پھر اسے سمجھنا۔ یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں کسی کتاب کے۔ اگر ہم اس کتاب کے 3 مقاصد میں سے کسی ایک کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، دیکھیں ہم ایک چیز میں بہت کوتاہی کے مرتکب ہیں، خاص طور پر عوام الناس، خاص طور پر علماء میں بھی بہت زیادہ، بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے، لیکن عوام تو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ الا من رحم ربی، عوام ساری تقریباً قرآن مجید صحیح تلفظ سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اور ہمارے لوگ اس پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ایسے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، قاف موٹا کر کے پڑھ لو، باریک پڑھ لو، عین پڑھ لو یا عین پڑھ لو، اور اسی طرح ذال پڑھ لو یا زال پڑھ لو، سین اور صاد پڑھ لو، ضاد اور ضا، اس میں کوئی فرق ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا۔ لیکن یقین مانے کبھی کسی عامی آدمی کی قرات کے مطابق اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سنایا جائے نا کہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا معنی یہ بن رہا ہے، تو وہ اگر مسلمان ہوگا نا تو وہ رو پڑے گا کہ یا اللہ میں اتنی بڑی بے ادبی کر رہا ہوں۔ ایک بابا جی تھے، وہ درود یوں پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، لفظ اللہم صلی علی محمد، وہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تو درود بھیج، لا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں۔ جب ان کو بتایا تو وہ رونے لگ پڑے، رو پڑے، معافی مانگنے لگ پڑے اللہ سے، اور ہمیں پتہ ہے وہ سچا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ، ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے دلوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے نا کہ ہم اتنی لاپرواہی کریں، اتنی لاپرواہی کریں کہ قرآن غلط کا غلط پڑھتے جائیں اور ہم کہیں جی تجوید کون سی لازم ہے۔ کون کہتا ہے تجوید لازم نہیں؟ تجوید فرض ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حافظ بنے نہ بنے، آپ مفسر بنے نہ بنے، لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے۔ کیوں؟ اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قاعدے یاد کرنا شروع کر دیں، آپ صرف اس کی ادائیگی ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے تو آپ قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل، اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو کھا، اور قل تو کہہ۔ اب آپ تو کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑا موٹے کاف سے اور باریک کاف سے؟ بڑا فرق پڑا۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، قل آپ کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ اب فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟
مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اور قلب دل، اور اگر آپ قلب کو قلب پڑھیں تو کتا، فی قلبہ اس کے کتے میں، فی قلبہ اس کے دل میں، فی قلبہ اس کے کتے میں، کتنا فرق پڑا؟ یعنی کہ قرآن کے کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں پر بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تم اس کو ذکر کرو، یاد کرو جو اس میں ہے۔ یاد کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، یہ ہے مقصد۔ طور یہ ایک وہی پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ویسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ طور ہر اس پہاڑ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے، جس کے اوپر سبزہ ہو، درخت ہوں سبز و شاداب، اس کو طور کہہ دیا جاتا ہے، اور جس پر نہ ہو اسے طور نہیں کہا جاتا۔ لیکن یہاں پر طور سے مراد خاص وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑے ایسے تھے، ان کو بات منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی ان کے اوپر سختیاں کیں، پھر انہوں نے قرآن تورات کو تسلیم کیا۔ واللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم بھی بڑے کمزور ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اندر تو ناشکری اور ناقدری کی انتہا تھی۔ کتنی سختیاں انہوں نے دیکھیں، فرعون کے جبر انہوں نے دیکھے، اللہ کے نبی کے کتنے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر اس نبی کو تنگ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی بات کی، آپ کو کسی صحابی نے پہنچائی، آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی اکثر من ذلک، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، وہ اس سے بڑا زیادہ تکلیفیں دیا گیا۔ یعنی کہ یہ ایسی قوم تھی کہ اتنے معجزے انہوں نے آنکھوں سے دیکھے، اتنی کرامتیں ان میں جو ہے نا وہ صادر ہوئیں ان کے درمیان سے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے اوپر اثر نہیں رہتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اس سے پہلے یہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، ابھی ان کے 70 بندے وہاں پر بے ہوش بھی ہو چکے ہیں، اب پھر اکڑ گئے، نہیں مانتے۔ اللہ نے پھر پہاڑ اٹھا کر ان کو منوایا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اب دیکھیں اس کے بعد تم پھر گئے، اللہ نے پہاڑ اٹھا کے منوایا، پھر مکر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، پھر اللہ نے ان کو بڑی معافیاں اللہ نے دی۔ یہ نبوت ایسے نہیں، اللہ نے ایک تو قدری فیصلہ لکھ رکھا تھا، لیکن ویسے بھی اللہ نے جو لکھا تھا اس میں حکمتیں تھیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے نبوت اور بادشاہت ان سے چھینی گئی، وگرنہ پہلے نبوت بھی ان میں تھی اور بادشاہت بھی ان میں تھی۔ اسی بنی اسرائیل کے اندر بادشاہ ہوتے تھے اور بنی اسرائیل سے ہی نبی ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں چیزیں ان سے چھین لی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اس کے بعد منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم خسارے والے میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ نے پھر تم پر فضل اور رحمت کی، تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں توبہ کا موقع دیا، اگر وہ نہ دیتا تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔